پرائم نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے صدر پاکستان کے سیاسی مشیر فیصل رضا عابدی سے اور نقطہ نظر جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ سابق صدر پرویز مشرف نے برمنگھم میں کچھ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جو کچھ کہا تھا، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں سینئر صحافی اسلام آباد سے جناب مظہر طفیل، جو کہ اس ملاقات میں خود موجود تھے۔ بہت بہت شکریہ مظہر طفیل صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو گفتگو ہوئی یہ کس تناظر میں ہوئی اور کیا کیا کہا پرویز مشرف نے؟ جی جوید صاحب، یہ 2 اکتوبر کو جب دوپہر کو برمنگھم میں سابقہ صدر پرویز مشرف نے اپنا جلسہ کیا تھا پہلا APML کا، تو اس کے بعد شام کو برمنگھم میں ہی ایک ان کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس عشائیے کے اختتام کے بعد ان سے ہماری 3 ہم جرنلسٹ تھے، ان سے تفصیل ملاقات ہوئی تھی ڈنر کے بعد، اور وہاں پر کوشچن کیا تھا، میں نے ان سے پوچھا تھا NRO کے بارے میں، کیونکہ اس سے پہلے اپنی پریس کانفرنس میں جب یکم کو انہوں نے لندن میں اپنی پریس پارٹی کی لانچنگ کے موقع پر پریس کانفرنس کی تھی، اس پر انہوں نے NRO کے حوالے سے قوم سے معافی مانگی تھی، تو اسی تناظر میں میرا کوشچن تھا۔ تو اس پر پرویز مشرف نے واضح انداز میں کہا تھا کہ یہ سوئس کیسز اور دیگر جو کیسز صدر آصف علی زرداری اور محترمہ بینظیر بھٹو پر قائم کیے گئے تھے، یہ چونکہ سیاسی بنیادوں پر تھے اور ان کیسز کے اندر کچھ نہیں تھا، اور 8-10 سالوں سے یہ مختلف پاکستان کی عدالتوں میں زیر سماعت تھے، اور اس موقع پر انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان کیسز سے ہم لوگ اتنا تنگ آ چکے ہوئے تھے کہ ایک دفعہ میں نے سوئس عدالتوں کو لکھوا دیا کہ آپ کی عدالتی سسٹم جو ہے یہ تو پاکستان سے بھی انتہائی گیا گزرا ہے، مگر دوسری طرف کہتے ہیں کہ جب ہمیں حقائق کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اس کے اندر کیسز کے اندر کچھ نہیں تھا، کہ یہ بالکل سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے تھے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت یہ کیسز بنائے گئے تھے۔ اس کا تو انہوں نے خود اون کیا، اور اس موقع پر جو ان کے سیاسی مشیر ہیں چودھری فواد، نسیم اشرم اور بیرسٹر سیف، یہ لوگ بھی موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں انہوں نے یہ بات کی، اور متعدد بار پھر ان سے سوالات کیے گئے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے سمجھنے میں کوئی ایسی غلطی ہو، مگر چونکہ انہوں نے بڑے واضح انداز میں اپنے اس موقف کا بار بار اعادہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ سوئس عدالتوں میں بھی جو کیسز ہیں ان کے اندر بھی کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، اور اس پر چونکہ پاکستان کی کئی عدالتوں نے بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کو بری کر دیا تھا اس وقت، اور کچھ کیسز ان کے زیر سماعت تھے عدالتوں میں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جب بھی میں ابوظہبی میں ملاقات کرتا تھا بینظیر بھٹو سے ان کیسز کے حوالے سے یہاں سیاسی مشاورت کے لیے جو میرے اور ان کے درمیان اچھا مظہر، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہیے گا۔ یہ جو بینظیر بھٹو سے ملاقات تھی اور جو 58(2)B کا معاملہ تھا، اس میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے ممتاز ماہر قانون جناب جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد نے بھی، ہم چاہیں گے کہ انہیں بھی اپنی گفتگو میں شامل کریں۔ بہت شکریہ جج صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ جو اتنے بڑے ہائی پروفائل کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ سیاسی بنیادوں پر نہ ہوں اور انتقامی بنیادوں پر نہ ہوں، کس طرح سے ان باتوں کا تعین کیا جائے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات جو ہے یہ ہے کہ ہر عدالت کے بارے میں تصور یہی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا کیس ہو تو ارسپیکٹو آف دا کوسچن کہ کس کا معاملہ ہے، سب کے ساتھ انصاف کرے، سب کے ساتھ اور انفارچونیٹلی یہاں پر ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ بڑے لوگ جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور چھوٹے لوگ جو ہیں مارے جاتے ہیں۔ ہزاروں آدمی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی جرم کیا ہی نہ ہو، اور وہ بغیر سزا پائے ہوئے سزا بھگت رہے ہیں، اور ہزاروں آدمی جو ہیں وہ سڑکوں پر دندناتے پھر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس کو کیا ہے، مصروف ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب وجیہ الدین احمد صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بدقسمتی سے یہ سلسلہ جاری ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے اس طرح سے۔ مظہر طفیل ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی مظہر، یہ جو تیسری بار وزیر اعظم بننے کی شرط ہے اور اس پہ جو بات ہوئی تھی محترمہ کی پرویز مشرف کے ساتھ، اس بارے میں پرویز مشرف کا کیا کہنا تھا؟ جی جوید صاحب، اس پر پرویز مشرف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب ابوظہبی میں ان کی ملاقات بینظیر بھٹو سے ہوئی تفصیلاً محترمہ سے، تو اس میں انہوں نے انہیں 58(2)B کے خاتمے کے لیے کہا، تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے
انہوں نے کہا کہ میں نے فوری طور پر ان کا یہ مطالبہ رد کر دیا، تاہم اس موقع پر جو ان کے کیسز تھے اس پر میں نے ان سے کہا کہ جی اس پہ لیٹس سی، میں اپنے سیاسی دوستوں سے بات کر تو آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ پھر میں پاکستان واپس آیا اور اسلام آباد میں چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت اور اپنے دیگر جو سیاسی دوست تھے مسلم لیگ کاف کے، 12 ان کی تعداد تھی، ان سے باقاعدہ مشاورت ہوئی۔ تو اس وقت انہوں نے تیسری بار وزیر اعظم بننے کی شرط کے حوالے سے چودھری برادران کا یہ کہنا تھا کہ اسے تسلیم نہ کیا جائے، کیونکہ اگر اسے تسلیم کر لیا گیا تو اس سے ہماری پارٹی الیکشن میں جانے سے قبل ہی ہار جائے گی۔ اور پرویز مشرف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں خود اس کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ ان کی جماعت جو ہے وہ الیکشنز میں ان کی کارکردگی کیا رہے گی اور وہ کتنی سیٹوں پر جیتیں گی۔ بہت بہت شکریہ مظہر طفیل، آپ نے ہم سے بات کی۔ پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔